بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی چھوٹے سے قصبے میں 3 بھائی رہتے تھے جن کے نام الف، با اور جیم تھے۔ وہ لوگوں کے چھوٹے موٹے کام کر کے اپنا گزارا کرتے تھے، جیسا کہ قینچیاں تیز کرنا، کرسیوں کی مرمت کرنا اور ٹوٹے ہوئے برتنوں کو گوند سے جوڑنا۔ وہ خوش باش اور شرارتی نوجوان تھے۔ گلی گلی گھوم کر وہ آوازیں لگاتے، ہے اچھے لوگو، آؤ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہاری کرسیاں تمہارے لیے بنائیں گے، ہم تمہاری قینچیاں تمہارے لیے چمکائیں گے، سب لوگ اپنی ٹوٹی ہوئی چیزیں ہم سے ہی جڑوائیں گے۔ اور لوگ ان کی آواز سن کر اپنی ٹوٹی پھوٹی چیزوں کی مرمت کروانے گھروں سے نکل آتے تھے۔ ایک دن وہ گھومتے پھرتے ایک ایسے قصبے میں جا نکلے جہاں بہت سے لوگ گلیوں میں جمع تھے اور ہر طرف افراتفری کا سما تھا۔ ہیلو، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ الف نے پوچھا۔ ارے تمہیں نہیں پتا؟ ایک بوڑھی عورت نے کہا، کل رات زلزلہ آیا تھا اور لارڈ ہائی چانسلر کا محل اپنی جگہ سے ہل کر رہ گیا۔ اوہ، تو کیا محل گر پڑا؟ با نے پوچھا۔ نہیں، لیکن محل کی تقریباً ہر چیز ہی ٹوٹ پھوٹ گئی ہے۔ ٹوٹی پھوٹی چیزیں؟ تینوں کے کان بیک وقت کھڑے ہو گئے۔ تب ہماری وہاں ضرورت ہے۔ ہم محل جا کر تمام ٹوٹی پھوٹی چیزوں کی مرمت کریں گے، ہماری تو قسمت ہی بدل جائے گی۔ اتنا سارا کام، اور وہ بھی لارڈ ہائی چانسلر کے محل میں؟ واہ! انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور ہنستے گاتے محل کی جانب چل پڑے۔ ہم ہیں 3 بھائی، کریں گے خوب کمائی، محل کی چیزیں جوڑیں گے، اپنی قسمت کھولیں گے۔ ارے بھیا، زیادہ خوش فہمی میں نہ رہنا، تم لوگوں کو کوئی زیادہ معاوضہ نہیں ملنے والا، ایک دکاندار نے ان کے پیچھے سے آواز لگائی۔ کیوں؟ تینوں بھائیوں نے اکٹھے پوچھا۔ کیونکہ چانسلر پوری ریاست کا کنجوس ترین آدمی ہے، وہ تو اپنے دیے کو بھی ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک نہیں مارتا کہ کہیں ایک سانس ضائع نہ ہو جائے۔ تینوں بھائی ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ محل ایک پہاڑی کے اوپر واقع تھا اور بے حد خوبصورت تھا، لیکن اس کی ساری کھڑکیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ تینوں بھائی محل کے پچھلے دروازے پر گئے اور دستک دی۔ کچن کی ایک ملازمہ نے دروازہ کھولا۔ ہم مزدور ہیں، کیا محل میں ہمارے کرنے کے لائق کوئی کام ہے؟ جیم نے ادب سے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ ملازمہ نے فوراً کہا۔ تم لوگ اندر آ جاؤ، میں جا کر پتہ کرتی ہوں کہ چانسلر آپ لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تینوں بھائی اندر آ گئے۔ ملازمہ نے باورچی کو بتایا کہ باورچی نے ہیڈ باورچی کو، ہیڈ باورچی نے چپراسی کو اور چپراسی نے چانسلر کو اطلاع دی۔ اندر بلاؤ انہیں، چانسلر نے کہا۔ تینوں بھائی چانسلر کے کمرے میں داخل ہوئے اور جھک کر سلام کیا۔ جناب، ہم ٹوٹی پھوٹی چیزوں کی مرمت کرتے ہیں، کیا آپ ہم سے کام لینا پسند کریں گے؟ الف نے ادب سے پوچھا۔ کل یہاں زلزلہ آیا تھا جس کی وجہ سے محل کی بہت سی چیزیں ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں۔ تم لوگ یہاں کچھ دن رہ کر وہ سب چیزیں مرمت کر سکتے ہو، مگر یاد رکھنا کام بہترین ہونا چاہیے، ورنہ تم سب کے سر قلم کروا دوں گا۔ قلم کرانے کا کیا مطلب ہوتا ہے جناب؟ با نے پوچھا۔ حد ہو گئی، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا؟ بہتر ہے تم لوگ دوبارہ اسکول میں داخلہ لے لو، چانسلر نے ناک سکوڑی۔ لیکن جناب، یہ قلم کرنا ہوتا کیا ہے؟ جیم نے پوچھا۔ چانسلر کو خود معلوم نہیں تھا، لہذا وہ بولا، کیا احمقانہ سوال ہے، جاؤ اور جا کر فوراً اپنا کام شروع کرو۔ تینوں بھائی گوند سے بھری شیشیاں جھلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئے۔ پہلے تو انہوں نے گھوم پھر کر محل کا جائزہ لیا، پھر وہ اکٹھے بیٹھ گئے۔ 45 کرسیاں، الف بولا۔ 23 تصاویر ہیں، بے بولا۔ 70 پلیٹیں ہیں، جیم نے کہا۔ 240 چائے کے کپ اور 120 چینی کے پیالے، الف بولا۔ اتنا کام تو کبھی نہ ملا ہوگا، ہمارا بھلا ہی بھلا، ہر چیز جو یہاں کی جڑ جائے گی، ہماری تو قسمت سنور جائے گی۔ اب ان لوگوں نے بے حد محنت سے اپنا کام شروع کیا۔ محل کے سب ملازم ان سے خوش تھے۔ وہ نہ صرف ایماندار اور محنتی تھے بلکہ خوش مزاج اور خوش اخلاق بھی بہت تھے۔ صرف چانسلر انہیں ناپسند کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس کی اتنی عزت نہیں کرتے جس کا وہ مستحق تھا۔ تینوں بھائی جب صبح سویرے چانسلر سے ملتے تو اسے سلام کر کے کہتے، صبح بخیر لارڈ ہائی چانسلر، کیا سوئے اچھی طرح؟ کل آپ رات کو کیا ناشتہ کریں گے آپ پراٹھے کے ساتھ؟ چانسلر جواب میں بس یہ کہہ کر تیزی سے آگے بڑھ جاتا۔
अलीफ ने एक नज़्म उस पर भी बनाई और किचन के मुलाजमिन को सुनाई। वो कहते हैं सुबह और शाम, क्या नहीं आता इन्हें कोई और काम। वो कहते हैं दिन और रात, क्या नहीं करनी आती इन्हें कोई बात। सब लोग ये सुनकर हंसी से लोटपोट हो गए। जल्द ही ये नज़म इस कदर मकबूल हो गई कि महल के सारे मुलाजिम ये गुनगुनाते सुनाई देने लगे। और फिर एक दिन चांसलर ने भी सुन ली। बदतमीज़ लड़के, मैं कसम खाता हूँ कि इन्हें एक पाई मुआवजा नहीं दूंगा। उसने गुस्से में मुट्ठियाँ भींची। 4 हफ्ते में तीनों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। अब हम जाकर अपनी मजदूरी मांगते हैं। अलिफ बोला, हमें बहुत सा रुपया मिल जाएगा। बा बोला, कम से कम 100 पाउंड। जीम ने अंदाज़ा लगाया। वो लॉर्ड चांसलर के पास गए और झुककर सलाम किया। जनाब, हमने सारा काम मुकम्मल कर लिया है। बराए मेहरबानी हमें हमारा मुआवजा इनायत कर दीजिए। मैं तुम्हें एक पाई भी नहीं दूंगा। चांसलर गुर्राया। क्या? तीनों भाई चिल्लाए। लेकिन हमारी मजदूरी तो तकरीबन 100 पाउंड्स बनती है जनाब। 100 पाउंड? दफा हो जाओ। तुम लोग 4 हफ्ते मेरे महल में रहे, यहाँ खाया पिया, बिस्तर इस्तेमाल किए, यही तुम लोगों का मुआवजा है। बदतमीज लड़कों, अब मैं तुम लोगों को यहाँ 1 मिनट भी मजीद बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन जनाब, जीम ने कहना चाहा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम लोग जाते हो या मैं अपने सिपाहियों को बुलवाऊं। चांसलर चिल्लाया। ये सुनते ही तीनों भाइयों ने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। किचन में पहुंचकर उन तीनों ने एक दूसरे की जानिब मायूसी से देखा। एक पाई भी नहीं मिली। अलिफ बोला, और हमने इतनी मेहनत से काम किया था। बे बोला, आओ वो सारी चीज़ें हम दोबारा तोड़ देते हैं जो हमने जोड़ी थी। जीम ने कहा, नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं, मगर हम चांसलर को उसकी चालाकी और कंजूसी की सज़ा दिए बगैर नहीं जाएंगे। अलिफ ने कहा, हाँ, चीज़ें तोड़ते हुए तो हम फ़ौरन ही पकड़े जाएंगे, कुछ और सोचते हैं। बे ने कहा। तीनों सोचने लगे और आखिरकार तीनों ने मुख्तलिफ तरकीबें सोच ही लीं। मैं चांसलर की चायदानी के कुंडे में गूंद लगा दूंगा। वो जब सुबह अपनी चाय निकालेगा तो कुंडे से हाथ नहीं हटा सकेगा। अलिफ ने खिलखिलाते हुए कहा, हा, और मैं बैरूनी दरवाजे पर पड़े पायदान पर गूंद लगा दूंगा ताकि जब वो बाहर निकले तो उसके पांव चिपक कर रह जाएं। बे मुस्कुराया। और मैं उसकी बेहतरीन हैट के अंदर गूंद डाल दूंगा ताकि जब वो उसे पहने तो उतार ना सके। जीम ने चहक कर कहा, बहुत खूब, तब उसे पता चलेगा कि घटिया और कंजूस लोगों की क्या सज़ा होती है। अलिफ ने हंसते हुए कहा, हम महल में ही छुपकर सारा तमाशा देखेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। बे ने गूंद की बोतल उठाते हुए कहा। सुबह जब चांसलर नाश्ते की मेज़ पर आया तो मेज़ पर एक ख़त मौजूद था। चांसलर ने ख़त खोलकर पढ़ना शुरू किया। तीनों भाई पर्दे के पीछे छुपे हुए थे। मलिका और बादशाह सलामत आज यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं और शाम की चाय हमारे साथ नोश फरमाएंगे। वाह, क्या एहसास की बात है। चांसलर ने ख़त पढ़कर चायदान उठाया और कप में चाय डाली, मगर वो चायदान वापस मेज़ पर ना रख सका क्योंकि वो उसके हाथ से चिपक कर रह गया था। ओह, ये क्या मुसीबत है। मैं अपना हाथ चायदान से नहीं हटा सकता। क्या ये कोई जादू है? उसने अपना हाथ अलग करने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। उसने चायदान घुमाकर तोड़ने की कोशिश की मगर वो ज़मीन पर ना गिर सका। अलबत्ता उससे गरम गरम चाय निकल कर उसके ऊपर गिरने लगी। चांसलर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। बटलर दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। चपरासी उसके पीछे था। वो हैरत से चांसलर को चीखते और उछलते कूदते देखने लगा। चायदान से चाय निकल निकल कर पूरे कमरे में गिर रही थी। जनाबे वाला, नया कालीन ख़राब हो रहा है। बटलर चिल्लाया। कालीन ख़राब हो रहा है? अरे, यहाँ मेरा अंगूठा ख़राब हो गया। मेरा अंगूठा इस चायदान से अलग नहीं हो पा रहा। मैं क्या करूँ? चांसलर भी चिल्लाया। तीनों भाई पर्दे के पीछे खड़े होकर हंस रहे थे मगर उनकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी क्योंकि सब लोग चांसलर का अंगूठा चायदान से अलग करने की कोशिशों में मसरूफ़ थे। ओह, तुम लोग तो मुझे ज़ख्मी कर दोगे। दफ़ा हो जाओ सब यहाँ से। फिर महल का डॉक्टर आया लेकिन वो भी नाकाम रहा। गूंद बहुत ताकतवर थी और गरीब चांसलर को अपना नाश्ता चायदान पकड़े पकड़े करना पड़ा और सारी सुबह वो जहाँ भी गया चायदान उसके हमरा था। और आज ही बादशाह और मलिका भी आ रहे थे। उफ, वो मेरे बारे में क्या ख्याल करेंगे जब मैं उनका इस्तकबाल
چائےدان کے ساتھ کروں گا۔ چانسلر نے پاؤں پٹکے، پھر وہ مرکزی دروازے پر جا کر اپنے سپاہیوں کو استقبال کے حوالے سے احکامات دینے لگا۔ اس کے بعد جب وہ اندر جانے کے لیے مڑا تو پلٹ نہ سکا، اس کے قدم پائیدان سے چپک کر رہ گئے۔ یہ کیا ہوا؟ میں اپنے قدم نہیں اٹھا پا رہا، چانسلر چلایا۔ سپاہیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ وہ چانسلر کو پائیدان سے اترنے کی جد و جہد کرتے ہوئے دیکھتے رہے۔ پھر ایک سپاہی بولا، اپنے جوتے اتار لیجئے جناب۔ چانسلر اس مشورے پر عمل کرنے ہی والا تھا کہ اسے یاد آیا کہ اس کے ایک موزے میں بڑا سا سوراخ ہے، لہٰذا وہ سپاہیوں کے سامنے جوتے نہیں اتار سکتا ہے۔ چنانچہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ پائیدان سمیت چھلانگ لگا کر اپنے کمرے میں چلا جائے، اور اس نے یہی کیا۔ یہ بہت مشکل ثابت ہوا، خصوصاً سیڑھیوں پر اس طرح چلنا، مگر وہ مجبور تھا۔ محل کے سب لوگ مغرور اور غصے ور چانسلر کو اس طرح اچھل اچھل کر چلتے دیکھ کر حیرت زدہ تھے، جس کے ہاتھ میں چائےدان اور پاؤں میں پائیدان چپکا ہوا تھا۔ جہاں تک تینوں بھائیوں کا تعلق تھا، وہ مارے ہنسی کے ایک دوسرے سے بات کرنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ چانسلر نے کمرے میں پہنچتے ہی اپنے جوتے اتار پھینکے اور دوسرے پہن لیے۔ بادشاہ اور ملکہ کی آمد کا وقت قریب تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا بہترین ہیٹ سر پر لگایا اور نیچے اتر کر مرکزی دروازے پر مہمانوں کا استقبال کرنے پہنچ گیا۔ وہ ظاہر کر رہا تھا کہ جیسے چائےدان ہاتھ میں لے کر مہمانوں کا استقبال کرنا کوئی عجیب بات نہ ہو۔ جیسے ہی معزز مہمان محل کے دروازے پر آئے، سب لوگ اپنے اپنے ہیٹ اتار کر جھک کر سلام کرنے لگے۔ چانسلر نے بھی ایسا ہی کرنا چاہا، مگر وہ سر سے ہیٹ نہ اتار سکا۔ ہیٹ اس کے سر پر چپک کر رہ گیا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ نے ہاتھ کے اشارے سے سب کے سلام کا جواب دیا اور محل کے دروازے سے اندر داخل ہوئے جہاں چانسلر کھڑا تھا۔ بادشاہ نے اسے تعجب سے دیکھا، کیونکہ چانسلر کے ایک ہاتھ میں چائےدان اور سر پر ہیٹ ابھی تک موجود تھا۔ یہ ضرور پاگل آدمی ہے، بادشاہ نے سوچا۔ چانسلر کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے وہ اندر آئے اور اپنی خصوصی نشستوں پر جلوہ افروز ہوئے۔ چانسلر کے سر پر ہیٹ ابھی تک موجود تھا، جو شاہی آداب کے خلاف تھے۔ اپنا ہیٹ اتار لو چانسلر، آخر کار بادشاہ نے بے صبری سے کہا۔ نہیں اتار سکتا جناب عالی، چانسلر نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ مجھ پر صبح سے ہی کسی نے جادو کر دیا ہے۔ آج صبح میں چائےدان سے اپنے ہاتھ نہیں ہٹا سکا، پھر آج دوپہر میں پائیدان سے اپنا پاؤں نہیں ہٹا سکا، اور اب میں اپنا ہیٹ نہیں اتار سکتا۔ درباری چپکے چپکے ہنس رہے تھے۔ بادشاہ اپنی نشست سے اٹھا اور غور سے چانسلر کے ہیٹ کو دیکھا، پھر بولا، یہ جادو نہیں، گوند ہے۔ گوند؟ سب حیرت سے چلائے۔ گوند؟ چانسلر غصے سے چلایا۔ ہاں گوند، بادشاہ نے کہا۔ تو پھر یہ ضرور الف، بے اور جیم کی حرکت ہے۔ انہیں فوراً ڈھونڈ کر لاؤ سپاہیوں، چانسلر چلایا، اور چند ہی لمحوں میں تینوں بھائیوں کو پکڑ کر بادشاہ کے حضور پیش کر دیا گیا۔ اس نامناسب حرکت کا مطلب کیا تھا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ تینوں بھائی بادشاہ کی غصیلی آواز سن کر تھر تھر کانپنے لگے۔ جناب، ہم 4 ہفتے تک اس محل کی ٹوٹی پھوٹی چیزوں کی مرمت کرتے رہے۔ ہم نے اپنا کام پوری ایمانداری سے اور محنت سے کیا، مگر جب ہم نے اپنے کام کا معاوضہ طلب کیا تو چانسلر نے ہمیں ایک بھی پائی دینے سے انکار کر دیا۔ آخر الف نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اوہ، کیا یہ سچ ہے؟ بادشاہ نے چانسلر سے پوچھا۔ جی، چانسلر کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ تب تو تم سزا کے حقدار ہو، بادشاہ بولا، اور پھر تینوں بھائیوں کی طرف مڑا۔ مگر تم تینوں بھائیوں کو کوئی حق نہیں تھا کہ چانسلر کو اس طریقے سے خود سزا دو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اگر تمہیں چانسلر سے کوئی شکایت تھی تو تم کو میرے پاس آ کر شکایت کرنی چاہیے تھی۔ میں تم لوگوں کو چانسلر سے تمہارا معاوضہ دلواتا۔ تم لوگوں نے بہت احمقانہ حرکت کی ہے، اور اس حرکت سے تم لوگوں کو اپنا معاوضہ بھی وصول نہیں ہوا۔ ہم معافی چاہتے ہیں جناب، تینوں بھائیوں نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ میں تم لوگوں کو اپنے محل میں ملازمت دیتا ہوں، کیونکہ تم لوگوں پر اتنا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ اپنے لیے خود کام تلاش کرو، اور جب چاہو لوگوں کو اپنی احمقانہ حرکتوں سے پریشان کرو، چاہے وہ چانسلر ہو یا اس سے زیادہ بہتر کوئی انسان۔ جی جناب عالی، تینوں بھائیوں نے سعادت مندی سے کہا اور فرشی سلام کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ چانسلر چائےدان ہاتھ میں پکڑے غصے سے انہیں گھورتا رہ گیا۔